بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت مدینہ سے تقریباً 5 سال قبل مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو کر آئے، جس میں ولید بن مغیرہ، ابو جہل، عاص بن وائل، عاص بن ہشام، اسود بن یغوث، اسود بن مطلب، زمعتہ بن اسود، نضر بن حارث وغیرہ وغیرہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو اپنی نبوت کا کوئی خاص نشان دکھلائیں، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ رات کا وقت تھا اور 14ویں رات کا چاند طلوع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، اگر یہ معجزہ دکھلا دوں تو ایمان بھی لے آؤ گے؟ لوگوں نے کہا ہاں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اور انگلی مبارک سے چاند کی طرف اشارہ فرمایا۔ اسی وقت چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا جبل ابی قبیس اور دوسرا ٹکڑا جبل قیقعان پر تھا۔ دیر تک لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ حیرت کا یہ عالم تھا کہ اپنی آنکھوں کو کپڑے سے پونچھتے تھے اور چاند کی طرف دیکھتے تھے تو صاف 2 ٹکڑے نظر آ رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ فرما رہے تھے، اے لوگو گواہ رہو، اے لوگو گواہ رہو۔ عصر اور مغرب کے درمیان جتنا وقت ہوتا ہے اتنی دیر چاند اسی طرح رہا اور اس کے بعد پھر ویسا ہی ہو گیا۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ محمد، تو نے جادو کر دیا ہے کہ تم باہر سے آنے والے مسافروں کا انتظار کرو اور ان سے دریافت کرو، کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ محمد تمام لوگوں پر جادو کر دے۔ اگر وہ بھی اسی طرح اپنا مشاہدہ بیان کریں تو سچ ہے، اور اگر یہ کہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا تو سمجھنا کہ محمد نے تم پر سحر کیا ہے۔ چنانچہ مسافروں سے دریافت کیا گیا۔ ہر طرف سے آنے والے مسافروں نے اپنا مشاہدہ بیان کیا کہ ہم نے چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے ہیں، مگر ان شہادتوں کے باوجود بھی کافر ایمان نہیں لائے اور یہ کہہ دیا کہ یہ سحر مستمر ہے، یعنی عنقریب اس کا اثر زائل ہو جائے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور معجزات میں سے معجزہ شمس بھی ہے، یعنی آفتاب کا غروب ہو کر نکل آنا۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے قریب مقام صحبہ میں تھے اور سر مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز ابھی نہیں پڑھی تھی کہ اسی حالت میں وحی کا نزول شروع ہو گیا، یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے؟ عرض کیا نہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا، اے اللہ، علی تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، آفتاب کو واپس بھیج دے تاکہ علی عصر کی نماز اپنے وقت پر ادا کر سکے۔ اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ آفتاب غروب کے بعد لوٹ آیا اور اس کی شعاعیں زمین اور پہاڑوں پر پڑی۔ بعض ضعیف روایتوں میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آفتاب کی حرکت روک دی گئی۔ یہ معجزہ مکہ مکرمہ میں واقع ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے اور قریش کے سامنے اسرائے معراج کی کیفیت بیان کی، قریش نے بیت المقدس کی علامتیں دریافت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک قافلے کا حال پوچھا جو تجارت کی غرض سے شام کی طرف گیا ہوا تھا کہ وہ قافلہ کب آئے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قافلہ بدھ کے روز مکہ میں داخل ہوگا۔ جب بدھ کا دن اخیر ہونے لگا اور شام ہونے لگی تو کفار نے شور مچایا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو اللہ نے آفتاب کو اسی جگہ ٹھہرا دیا جہاں تھا، یہاں تک کہ قافلہ آ گیا۔ اس طرح اللہ نے آپ کی تصدیق ظاہر کر دی۔ اللہ پاک ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔